آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واجب الاحترام دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ انسان نیکی کا کوئی کام بھی کرتا ہے تو اللہ کے فضل کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ فرمایا نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے اور برائی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہم روزانہ جیسے ابھی حضرت نے فرمایا نا، تو یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی سی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو روح کی غذا ہے نا، یہ ذکر ہے۔ جیسے اکثر ہم سنتے ہیں نا لوگوں سے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو روح کی غذا موسیقی نہیں ہے۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ ایک طرف موسیقی سنیں تو آہستہ آہستہ آپ کے دل پر مایوسی اور غم چھانے لگے گا، اور دوسری طرف اللہ کے قرآن کو سنیں، درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو آپ کے دل میں اللہ خوشی ڈال دے گا، سکون ڈال دے گا۔ انسان جتنا کسی چیز سے غمگین بیٹھا ہو، اللہ کے سامنے، جیسے ابھی فرمایا نا کہ تکبر سر تو جھکائے دل بھی جھکے، اللہ کے سامنے سر تو جھکائے دل بھی جھکے۔ اور اعلیٰ چیز کیا ہے جو فرمایا نا معراج ملے گی، تو معراج کیسے ملے گی کہ تصور میں ان کے رہنا، عبادت اس کو کہتے ہیں۔ ہماری عبادتیں، ہمارا ذکر، ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا نماز پڑھنا کیا اس طرح ہے کہ ہمارے تصور میں اللہ ہو؟ ہمارا تصور تو کہیں اور پہنچا ہوتا ہے، کبھی گھر میں، کبھی بیوی کے پاس، کبھی بچوں کے پاس، کبھی دکان میں، کبھی دفتر میں، کبھی کھیت میں، کبھی کہاں اور کبھی کہاں۔ جبکہ تصور کس کا ہو؟ تصور تو اللہ کا ہو، تصور تو مدینے کا ہو، تصور تو کعبے کا ہو، کہ جن سے اللہ، یہ جو حضور نے فرمایا نا نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کیا ہے؟ معراج میں حضور کو مکہ سے مدینے کا سفر، اور پھر وہاں سے مسجد اقصی کا سفر، اور پھر وہاں سے 7 آسمانیں جنت تک دکھائی گئی، عرش، اور پھر کہا کہ میرے محبوب اور قریب ہو جاؤ۔ لیکن حضور کو جسمانی کرائی گئی ہے، مومن کو روحی کرائی جائے گی۔ لیکن یہ چیزیں اس طرح سے حاصل ہونے والی نہیں ہیں کہ فکر مجھے بچوں کی ہے، فکر مجھے دکان کی ہے، ریڑھی کی ہے، اور میں چاہتا، ایسا نہیں کہ آپ کو دین منع کرتا ہے کہ آپ دکان پہ نہ جاؤ، اس پہ نہ جاؤ، یا دنیا کا کام نہ کرو۔ فرمایا کاروبار کرنے والا جو دیانتداری سے اپنا کاروبار کرے گا، وہ دیانتداری سے کاروبار کرنے والا
اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کاروبار سے بھی انسان، کیونکہ اللہ کے عرش میں یا تو شہداء ہوں گے یا اولیاء ہوں گے یا انبیاء ہوں گے، تو شہید تو ہو نہیں سکتا کاروبار۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کاروبار سے بھی آپ کو اللہ ولایت کا درجہ دے سکتا ہے۔ اب ولایت کے درجے کے لیے کاروبار میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی چیز 100 روپے کی اور آپ نے 50 کی بیچنی، کسی جگہ پر ایسا نہیں لکھا ہوا، لیکن ایمانداری کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ اس چیز میں یہ فائدہ ہے اور یہ نقص ہے، ورنہ نصیب میں جو لکھا ہے وہ تو ملے گا۔ یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ جو مجھے ملے گا، جو مجھے ملا ہے وہ میرے نصیب میں تھا، نصیب سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کیا پتہ 2 گھنٹے فالتو لگا لوں تو شاید میرے نصیب میں زیادہ ہو جائے، لیکن آپ نے 2 گھنٹے کی محنت زیادہ کر لی، ملے گا وہی جو نصیب میں۔ اب مرضی ہے حلال کر کے لے لو، مرضی ہے دوسرے طریقے سے لے لو، اس میں حرام بھی ہوتا ہے، اس میں ناجائز بھی ہوتا ہے۔ ہم مسائل تو پوچھتے نہیں، مولانا آپ کے پاس ہیں، اس وقت کے نکالیں، ہمارے لیے حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ چیزیں پوچھنے والی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے قرب میں جائیں گے اور اللہ آپ کے حالات کو تنگ کر دے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے اور آپ کے جو ہے نا وہ پیچھے سے کاروبار کو نقصان ہو جائے گا۔ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، اہل بیت کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے جب دنیا کو دین کے لیے چھوڑا تو دنیا اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی۔ وہ تو ایسے لوگ تھے کہ جب دنیا ان کے قدموں میں آئی تو وہ کہنے لگے یا اللہ ہمیں ہماری نیکیوں کا اجر دنیا میں تو نہیں دے دیا ہے، ہمیں تو یہ دنیا نہیں چاہیے، ہم تو وہ کیا کہتے ہیں کمزور لوگ ہیں نا، عاجز لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہمارے لیے جو دعا انہوں نے حضور نے سکھلائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میری دنیا بھی اچھی فرما۔ لوگوں کے سامنے روزنے سے رزق نہیں ملتا، رزق اور معاملات کی حل کس کے سامنے رونے سے ملتا ہے؟ اللہ کے سامنے سے ان سے ملتا ہے۔ جس رب نے ہمیں اپنا محبوب دے دیا اس کی اور رحمت کیا ہوگی؟ آپ خود سوچیں نا، آپ کو ایک بچہ اپنا اچھا لگتا ہو، چھوٹا بھائی اچھا لگتا ہو، اس کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے، آپ چھوڑتے ہیں اس کو؟ چھوڑیں گے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیج کر اسی امت، یعنی اللہ کو اس امت سے بھی محبت ہے نا، اسی امت میں بھیج کر، اور آج ہم جو پچھلوں نے کیا اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے یا جو بھی انہوں نے کیا، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑی آسانی سے میں اکثر لوگوں کے جملے منہ سے ہی سنتا ہوں تو سنت تو ہے نا جی، کون سی بڑی بات ہے، فرض تھوڑی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کی بات ہو اور ہم صرف اس بات پہ ختم کر دیں کہ سنت ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو، وہ دیوانے اور عاشق و اہل بیت اور صحابہ تھے کہ وہ واقعہ میں اکثر واقعات صحابہ کی عشق کے واقعات سنتے ہیں نا تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ ایسے جنہوں نے پسینہ نہیں گرنے دیا، جنہوں نے لب دہن نہیں گرنے دیا، عشق کی انتہا پر تھے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور بیان فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھے، ایک صحابی کوئی سوال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حضور اسی کے دوران فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی بیٹھتے ہیں، پیچھے ایک صف ایک دروازے میں داخل ہو رہے تھے، انہوں نے باقی بات نہیں سنی، صرف کیا سنا؟ بیٹھ جاؤ، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے۔
ایک صحابی گھر سے نکل رہے تھے، وہاں آواز پہنچی، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت، کہ میرے محبوب نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیٹھ جاؤ، شاید میرے لیے ہی ہو۔ ہمارا عشق کہاں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور نماز پڑھنا۔ اخلاق کا کتنا درس دیا، ان کے اخلاق دیکھ لو، ہمارے دیکھ لو، لوگ ان کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں، آقا پھر بھی جھک رہے ہیں۔ ابھی فرمایا نا، جھک جاؤ، تکبر نہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ زمین میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ خود کو مٹانا پڑتا ہے، خودی کو مٹانا پڑتا ہے۔ خودی کیا ہے؟ نفس۔ یہ صوفیاء کی جتنی بھی محنت ہے نا، یہ اندر سے نفس کو مٹواتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا۔ اگر مجھے اللہ طاقت نہ دے، میں نے شروع میں بات کہاں سے شروع کی؟ لا حول ولا قوت، میرے پاس طاقت ہے ہی نہیں میں نیکی کر سکوں، میرے پاس طاقت ہے ہی نہیں کہ میں گناہ سے بچ سکوں، یہ تو رب کی دین ہے۔ یہ جو الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں، یہ میں بول ہی نہ سکوں، زبان بند ہو جائے، میری سمجھ ختم ہو جائے، میں کیا بیان کروں گا؟ میں گھر سے نکلا ہوں، میں ادھر پہنچ نہ سکوں، موٹر سائیکل خراب ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پہنچ ہی نہیں سکی۔ ہر چیز میں طاقت اور توفیق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر عزم کرنا پڑے گا، اللہ تیرے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، تیرے لیے چلنا شروع کر دوں گا، تو مجھے توفیق عطا فرما، تو مجھے عطا فرما۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کے ساتھ کیسے۔ لیکن ہماری نظر دنیا کی اس پر جاتی ہے، پیسے والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ میرے ساتھ۔ اگر اللہ نہ چاہے نا، اور میں یہ آخری بات پر بات ختم کرتا ہوں، کہ جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ رہی ہے نا، بھائی نہیں کام آ رہا، والد نہیں کام آ رہی، والدہ نہیں کام آ رہے، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، بس سمجھ لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان سب سے ہٹ کے میری طرف آؤ۔ تجھے میں دینا چاہتا ہوں، یہ چیز بھی دوں گا، کچھ اور بھی دوں گا، کیونکہ تجھ سے تعلق میں اپنا بنانا چاہتا ہوں، تجھے میں اپنے قریب لانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا والے تجھے اب نہیں دیں گے، تجھے میں اپنا خاص بنانا چاہتا ہوں۔ اب جب ہماری مشکلات آتے ہیں، ہم بھی اللہ کے قرب میں تبھی جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں گلہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں تم پر حال لاتا ہوں، تم میرے قریب ہو جاتے ہو، جیسے ہی تھوڑی سی وسعت دیتا ہوں، تم پھر اپنی دنیا کی ان چیزوں میں لگ جاتے ہو۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ چاہے خوشی ہو، چاہے غم، چاہے عام حالات ہوں، ہمارا رب کے ساتھ تعلق ایسا مضبوط ہو کہ ہماری زبان سے ایک ہی چیز ادا دو، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم خوشی میں بھی رب کو یاد کرنے والے ہوں، اور غم میں بھی رب کو یاد کرنے والے ہوں۔ ہم اپنی زندگیوں میں حضور والی زندگی کو شامل کریں، صحابہ والی زندگی کو شامل کریں۔ یہ بزرگوں کی کیا محنتیں ہو رہی ہیں؟ یا پھر وہ والی بات ہے کہ وہ پیر ڈنڈا سرکار میں جو ہے زیادہ دیر لٹکسی ہوا بڑا پیر، ہاں، یا جو چپکلیاں کھائے گا وہ بڑا پیر۔ پیری یہ نہیں ہے، پیری علاج معالجے کا نام نہیں ہے۔ ہم پیر کس کو مانتے ہیں؟ جو دو چار کرشمے دکھا دے تو ہم اس کو کرامت مان لیتے ہیں۔ جو صحیح پیر یا ولی ہوتا ہے نا، وہ اپنی کرامت چھپا کے رکھتا ہے، یاد رکھو، وہ اپنی کرامت ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ میری بجائے حضور سے جڑیں یا اللہ سے جڑیں، وہ اپنی نسبت کی طرف نظر نہیں کرتا۔
وہ اپنی طرف توجہ نہیں کراتا، اپنی نسبت کی طرف توجہ کرواتا ہے کہ میرے پیچھے جو میرے بڑے ہیں انہوں نے مجھے یہاں پہنچایا. یہ لڑیاں، یہ سلسلے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ جس کو جہاں سے ملا وہ اپنے بڑوں کو بیان کرتا ہے، اور کیا ہے. پیری کا اصل تعلق یہی ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ رہے. ہم یہاں آتے ہیں 2-2.5 سال سے تو یہ چل رہا ہے، 3 سال سے سلسلہ، تو اس نے ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی پیدا کی. میں 5 وقت کا نمازی بنا، یا پہلے 3 پڑھتا تھا اب 4 پڑھنی شروع کر دی، یا کچھ نہ کچھ ذکر لینا شروع کر دیا، یا درود شریف میں پہلے 100 دفعہ پڑھتا تھا اب 300 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا. استغفار میں نے کثرت شروع کر دی. میری زندگی میں تبدیلی کیا آئی ہے اس محفل کے بعد؟ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، اس کے بعد ہے شاید یہاں چاول پکے اور گھر میں گوشت پکا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا اس محفل کو میں لوٹ سکا ہوں؟ اجر تو سب کو ملتا ہے. وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ جو اپنے مطلب کے لیے آیا مغفرت تو وہ بھی لے کے اٹھتا ہے. لیکن میری زندگی میں بھی تبدیلی آئے. میری زندگی حضور والی زندگی تو ہو نہیں سکتی، صحابہ والی زندگی تو ہو نہیں سکتی، تابعین والی زندگی تو ہو نہیں سکتی، تبع تابعین والی بھی نہیں ہو سکتی، اولیاء کے قدموں کی خاک والی بھی نہیں ہو سکتی، پر نقل تو ہو جائے. کچھ نہ کچھ نقل ہی صحیح. وہ بڑے فرماتے ہوتے ہیں نا کہ جب کسی کے ساتھ نسبت اڑ جاتی ہے تو ہماری مثال وہ ہے کہ گندم توڑے میں ہوتی ہے نا، توڑے میں تو کبھی کبھی گندم صاف کرنے کے باوجود وہ ایک آدھ تیلا بیچ میں چلا جاتا ہے. تو جب گندم ساری تول میں آتی ہے تو وہ تیلا بھی تول میں آ جاتا ہے. تو میں اپنی مثال کہوں گا کہ ہماری مثال تو وہ تیلے جیسی ہے کہ ہمارے ساتھ تو یہ نسبت میں وہ دانے موجود ہیں، کیا پتہ ان بڑوں کے ساتھ ہم بھی تیلے کے طور پر تول میں آ ہی جائیں. اگر بڑوں کی نسبت نہ ہوتی تو ہم بھی بیٹھے ہوتے کہیں دنیا داری میں. جب پہلے بیٹھے ہوئے تھے پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے تقدیریں بدلتی. اس کی زندہ مثال میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں دنیا کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا. جو پرانے احباب ہیں وہ جانتے ہیں مجھے، لیکن اللہ نے رخ ہی تبدیل کر دیا. یہ اللہ والوں کی نظر اور توجہ تو ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں پھر یہ عالم اے بالعالمین وعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ ہیں. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو جانے میں کی، یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمارے یہ دل دنیا کی لذتوں میں کھوئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو اپنی طرف متوجہ فرما. اپنے حبیب کے دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اللہ ہم کمزور ہیں، ہم دین پر نہیں چل سکتے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. سنتوں پر، بڑوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ ہماری اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری اس حاضری کو قبول فرما. ہماری اس میں رہ گئی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری اس محفل کو قبول اور منظور فرما. یا اللہ ہم سب اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں.
یا اللہ تو ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد اور نصرت فرما۔ یا رب مد مقابل یہودیوں کو، کفار کو نصیحت و نابود فرما۔ یا اللہ تو خصوصی کرم اور رحم والے فیصلے فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ روزگار والوں کے رزق میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ قرض داروں کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو رکاوٹیں ہیں، یا اللہ وہ رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ جن کی اولادیں ہیں یا اللہ ان کو ان کے حق میں فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ جن کے نہیں ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ ان کی قبروں کو ان کے جنت کے باغات بنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ خصوصی کرم اور رحم والے فیصلے فرما۔ ہمارے شیخ کو سرتاج زمانہ بنا۔ جتنے لوگ جہاں جہاں دین کا کام کر رہے ہیں سب کی مدد اور نصرت فرما۔ جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں سب کی مدد اور نصرت فرما۔ جتنے مراکز دین کے یا اللہ مدرسے یا اللہ خانقاہوں کو چلانے والے یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں، خیریں، برکتیں، رحمتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بزرگوں نے مانگی ہیں سب میں ہمارا حصہ فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما۔ اپنے رستے کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ وہ دن کروڑوں عیدوں سے بڑھ کر ہو۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ ہو، مدینے کا شہر ہو۔ یا اللہ تو ایسی موت نصیب فرما جب مر رہے ہوں تو کلمہ زبان پر جاری و ساری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔